بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہار شریعت حصہ اول کا درس چل رہا ہے۔ عقائد متعلقہ نبوت چیپٹر سے عقیدہ نمبر 42، 43 اور 44 بیان کیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، یعنی شفاعت کبریٰ کا منصب آپ کو ہی حاصل ہے، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، یعنی شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مؤمن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزاں ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ملے گا۔ یعنی شفاعت کبریٰ کیا ہے کہ آپ کی سفارش سے، آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا، اور لوگوں کو جو انتظار کی وجہ سے ایک دقت کا، پریشانی کا، اضطراب کا سامنا تھا، اس سے انہیں نجات ملے گی۔ آگے فرماتے ہیں جس پر جب یہ ہو جائے گا، حساب شروع ہوگا، آپ شفاعت کر دیں گے، تو کہہ رہے ہیں جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مؤمنین و کافرین سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شفاعت کبریٰ، مقام محمود۔ آج جان لیا کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے اور مقام محمود کیا ہے۔ آگے فرمایا اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی شفاعت کی اور بھی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ بھی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی بہت سو کو بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرمایا جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا؟ تو فرمایا 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ یعنی کتنے؟ 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد تو معلوم ہے کہ اتنے تو آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش سے بلا حساب و کتاب
جنت میں جائیں گے۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا بہتیرے وہ ہوں گے، یعنی بہت سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، یعنی بہت سو کا حساب ہو چکا اور حکم دیا جا چکا کہ جہنم میں لے جائیے ان کو۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ آگے فرمایا اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔ بعض لوگ تو جہنم میں جا چکے ہیں، حضور شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ آگے فرمایا اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، یعنی بعض کو حکم یہ ہے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے، آپ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجے کو جنت میں، ان کے مقام کو بلند فرما، تو اللہ تبارک و تعالی مقام بلند فرمائے گا۔ اور فرمایا اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، یعنی آپ کی شفاعت کی وجہ سے بعضوں پر عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ عقیدہ نمبر 43، ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ ہر طرح کی شفاعت، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہیں، اس لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے، اس لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ نے اجازت دی، اس لیے شفاعت کریں گے۔ عقیدہ نمبر 44، منصب شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ یہ منصب آپ کو دیا جائے گا، بلکہ دیا جا چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعطیت الشفاعت، مجھے شفاعت کا منصب دے دیا گیا۔ اور ان کا رب فرماتا ہے، یعنی قرآن پاک میں ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مؤمنین و مؤمنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم، اے اللہ ہمیں اپنے معزز اور پیارے اور محبوب رسول کی شفاعت نصیب فرما۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو کہ قلب سلیم لایا اللہ کے پاس، اس کا فائدہ ہوگا۔ آگے فرمایا شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے احوال آخرت میں انشاء اللہ تبارک و تعالی بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔